سورہ الانبیاء آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ صدق اللہ العظیم۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة۔ اس بڑے ہنگامہ خیز دن میں وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے اور ان کا استقبال ملائکہ کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور وہ ملائکہ انہیں یہ بشارت دیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور یہ وہ دن ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کاغذ کو محفوظ کرنے کے لیے لپیٹ کے تومار میں ڈالتے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعید، اور جیسے ہم نے پہلی دفعہ اس کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو، اسی طرح اس تخلیق کا اعادہ کریں گے، ایک نیا نظام بنائیں گے۔ وعدنا علینا، یہ پکا وعدہ ہے ہمارے اوپر۔ انا کنا فاعلین، اور ہم یہ کر گزریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور تحقیق ہم نے لکھ رکھا ہے زبور میں، اور پہلے اس میں ذکر کی بات یعنی نصیحت کی بات تھی، اور پھر یہ کہا کہ اس زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اور اس میں منادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے تو آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر وہ اس نصیحت کی بات سے منہ موڑتے ہیں تو انہیں کہو کہ میں نے تو سب لوگوں کو ایک جیسا آگاہ کر دیا خطرے سے۔ وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور اس خطرے کے بارے میں یہ میں نہیں جانتا کہ وہ نزدیک ہے یا دور ہے، ہاں تمہارے ساتھ اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ وہ تو جس بات کو تم اونچا کہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپاتے ہو اپنے اندر اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے یہ تمہارے لیے کوئی آزمائش ہے، یا یہ کہ
اس نے سب کو مہلت دے رکھی ہے ایک وقت مقرر تک. قال رب احکم بالحق، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا رب حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہی وہ ہے کہ جس کے پاس فریاد کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے استغاثہ دعا کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، اور اس سے پہلے قیامت کے واقعہ ہونے کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے ہفتے. اب اس میں جو بہت زیادہ یعنی دہشت اور خوف کی بات ہے، فزع جو لفظ استعمال ہوا پہلی آیت میں، فزع استعمال ہوتا ہے یعنی آدمی کی وہ اضطراب کی حالت کہ جس میں اس کے اندر کا جو خوف اور ڈر ہے وہ اس کے وجود سے اور اس کے چہرے سے ظاہر. چہرے کے بارے میں تو پہلے آ چکا غالباً پچھلے درس میں یا اس سے پچھلے درس میں کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے. اور باقی جو وجود ہے جب وہ کانپنے لگتا ہے خوف سے تو یہ فزع کی حالت ہے. اور پھر قیامت کے دن کی فزع کو فزع اکبر کہا گیا، یعنی جس وقت سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص کی اضطراب کی اور خوف کی یہ حالت ہوگی. لیکن جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں اس دن ان پہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس کو فزع الاکبر کہا کہ وہ بڑے دہشت اور اضطراب کی جو کیفیت ہے وہ ان کو غمگین نہیں کر سکے گی، وہ غمگین نہیں ہوں گے. اور یہ کہ ان کو یعنی تسلی کے لیے فرشتے آئیں گے، وہ ان کا استقبال کریں گے. اور فرشتوں کے استقبال کی بات تو قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ تحیہ اور سلام، یہ سورہ یونس میں بھی آیا اور دوسری جگہوں پہ بھی کہ وہ ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور ان کی تسلی کے لیے بتائیں گے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن کا وعدہ کیا جا رہا تھا کہ تم اچھے بن کے رہو، نیک بن کے رہو تو تمہیں اگلے عالم کی بادشاہی ملے گی. تھا کہ یہی وہ دن ہے، یومکم الذی کنتم توعدون. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نطوی السماء آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کو ایسے گول لپیٹتے ہیں. کطی السجل للکتب، تو پہلے چونکہ اتنا زیادہ فائل ورک بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے زیادہ کاغذات بھی نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر زبانی کام چلتا تھا، لیکن جو بہت اہم چیزیں تھیں ان کو لکھ کے محفوظ کر لیتے تھے. تو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک میٹل کا ایک گول سی وہ چیز، اس کو تومار کہتے ہیں. یہ عام اردو میں استعمال تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے جہاں بھی دیکھا اس کا معنی تومار ہی نکلا. تو تومار اس میٹل کے اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر ایک ڈھکنا بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے اس لیے میں اس کی ایک صورت بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سو نے دیکھا ہو. تو میں نے تو دیکھا تھا پہلی دفعہ یہ تومار ایک گارڈ ہوتا تھا سیکیورٹی کا مکہ مکرمہ میں، تو بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے تو وہ اندر آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو میں ان کے پاس گیا تو ویسے ہی بات کر رہے تھے. تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا تو بھائی تمہارا کون سا خاندان ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آل جیلان ہوں. اب یہ گیلان اور جیلان ایک ہی چیز ہے. جب عربی میں آتا ہے تو جیلان ہوتا ہے، جب فارسی میں اور اردو میں آتا ہے تو گیلان ہو جاتا ہے، گیلانی ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارے پاس کوئی شجرت ہوگا؟ کہتا بالکل ہے. تو وہ دوسرے دن وہ تومار لایا، وہ چیز لایا وہ، اس میں سے اس نے نکالا. اس کے پاس 2 کاغذ اور بھی تھے اس شجرے کے علاوہ جو کوئی تحریر تھی بڑی ضروری قسم کی. تو میں نے وہ دیکھا کہ اس کی نویں پشت پہ عبد القادر جیلانی تھے.
تو یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ انہوں نے وہاں جا کے مدرسہ قائم کیا، باقی جو چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں وہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ ادھر پاکستان اور ہندوستان میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ اس کو نہیں پتہ تھا۔ تو بات طومار سے چلی تھی، کہا کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے کہ جس طرح کاغذ کو لپیٹتے ہیں، سامنے تو بہت بڑا نظر آتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ وہ دو ہاتھوں کی بھی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ وہ میرے دائیں ہاتھ میں سب کچھ لپیٹا ہوا ہوگا، وہ سارا آسمان طومار کی طرح اس کو گول کر کے لپیٹا ہوا ہوگا ایک ہاتھ میں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان و زمین سارے جب یہ ختم ہو جائیں گے تو یہ اس کا تذکرہ آ گیا، کما بدأنا اول خلق نعید، جب اس سسٹم کو، اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا تو ایک نیا نظام کھڑا کیا جائے گا، نئے نوامیس اور نئے قوانین کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ اس میں یہ پرانے جو زمین والے احکامات ہیں، جو طور طریقے یہ نہیں چلتے ہوں گے، اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز فانی ہے، یہاں پہ ہر چیز عارضی ہے، کسی پاس اقتدار ہے عارضی، کوئی بادشاہ ہے تو عارضی ہے، کوئی غریب ہے تو عارضی ہے، کوئی بیمار ہے تو عارضی ہے، کوئی صحت مند ہے تو بالکل، یہ سب عارضی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ثبات فقر تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی جو تبدیلی ہے صرف وہ قائم ہے، وہ رہتی ہے، ہر جگہ وہ نظر آئے گی آپ کو، باقی کوئی ثبات نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ جبکہ وہ جو نیا نظام کھڑا ہوگا، اور اس کا حوالہ سورہ ابراہیم کے آخر میں بھی ہے، وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ یہ زمین و آسمان ہم ختم کر کے ایک نیا سسٹم برپا کریں گے۔ اب اس نئے نظام میں نئے قوانین ہوں گے، جو ان میں سب سے اہم بات ہے کہ وہاں پہ جو چیز نظر آئے گی وہ مستقل ہے، وہ عارضی نہیں ہے۔ زندگی مستقل ہے، عذاب ہے تو مستقل ہے، اور اگر اس کو دائمی بادشاہت ملی، یہ لفظ پرانی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جنت میں گیا تو وہ تو اپنی جنت کا بادشاہ، وہ مستقل ہے، وہاں پہ موت نہیں ہے، اللہ حاضر قیاس، وہاں پہ اور قوانین ہیں۔ تو وہاں سورہ ابراہیم میں بھی بتایا کہ ہم اس زمین و آسمان کے نظام کو تبدیل کر دیں گے، یہاں بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ نیا کھڑا کرنا، پرانے کو ختم کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے، جیسے ہم نے وہ کیا ایسے یہ کر گزریں گے، وعدن علینا، اور یہ ہمارے اوپر یعنی کرنے کا ہم نے اپنے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ اب وعدن جو ہے، یہ جو اس کا نکرہ ہے وہ اس کی تاکید کے لیے ہے، یعنی اس کو مقید کرنے کے لیے کہ یہ ہم نے کر گزرنا ہے ہر صورت، اس لیے کہ ہم نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ انا کنا فاعلین کا یہ مت سمجھو کہ ہم نے یہ کر نہیں سکیں گے، ہمارے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہوگا، نہیں، یہ ہم نے کہا کہ ہمارے اوپر وعدہ ہے، ہم کریں گے، ہم اس کو کر گزریں گے۔ فاعلین، ہم اس کو کر گزریں گے۔ جب فاعل کا صیغہ استعمال ہو تو اس میں اس کے اندر ایک قسم کی تاکید اس کے اندر بھی مضمر ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تحقیق ہم نے لکھ رکھا ہے زبور میں، ہم نے لکھا زبور میں، ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد، کہ وہ زمین، یعنی یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو نئی زمین ہوگی، جس میں جنت ہے، جس میں دوزخ ہے، کہا اس زمین کے ہم وارث نیکوکار بندوں کو بنائیں گے۔ تو اس کی یعنی یہ کہاں ہے زبور اور یہ وہ، تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ یہ کتاب اتری، اس کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ زبور میں کوئی احکامات نہیں ہیں، اس لیے کہ احکامات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترے، تورات کے اندر ساری شریعت ہے،
زبور کے اندر صرف حمد و ثنا ہے، اللہ کی نعمت ان کا بیان ہے اور اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے، ثنا ہے۔ اب اس کتاب میں جب آپ مطالعہ کریں، یعنی اردو ترجمہ کا مطالعہ کریں، کتاب مقدس کے نام سے ملتی ہے، تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے، یہ وہ واحد صحیفہ ہے جو بنی اسرائیل کی دست برد سے بچ گیا۔ جو کوئی فرق نظر آتا ہے وہ اصل میں ترجمہ در ترجمہ، یعنی ہمارے تک جو اردو میں پہنچی بات یا انگریزی میں ترجمے ملتے ہیں تو وہ تو پتہ نہیں اس سے پہلے 20 دفعہ ترجمے ہو چکے اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایسے نظر آتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کو کسی تعریف کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ کوئی حکم تو تھا نہیں۔ حکم تو مثال کے طور پہ سود کی حرمت کا تورات میں تھا، انہوں نے تبدیل کر دیا۔ خنزیر کے حرام ہونے کا تورات میں تھا، انہوں نے تبدیل کر دیا۔ احکامات تو وہاں پہ تھے، انہوں نے اپنی مرضی کر لی۔ اس میں احکامات تھے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کتاب میں جو باب نمبر 37 ہے، یہ حوالہ میں ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو پڑھنے والے ہیں، گھر میں اگر ہے تو، اس لیے کہ میں وہ سارا کا سارا اس درس میں یا ان دروس میں نہیں بیان کر سکتا۔ باب نمبر 37 جو ہے اس کی ترکیب بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک میں سورہ رحمان ہے۔ اس میں ایک آیتی ترجیح ہے، یعنی ایک چیز کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں پہ جو ترجیح ہے، یعنی ہر بند کے بعد ایک بات آتی ہے، اگرچہ الفاظ اس میں مختلف ہیں لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے ذکر کے بعد جو ذکر ہے وہ ہر بند میں کچھ اچھی باتیں ہیں، جیسے سچ بولو، اور سچے جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے، جھوٹے ناکام ہوں گے، اور اللہ کی بادشاہت صرف نیکوکار بندوں کے لیے۔ اسی طرح اگلے بند میں یہ بات ہوگی، اگلے بند میں آپ جب دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا حوالہ قرآن پاک نے کیوں دیا۔ وہ اس لیے اب یہ بات بھی یعنی یہاں پہ تک ثابت ہو گئی کہ یہ جس زمین کی بات کی گئی ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم زمین کا وارث اپنے نیکوکار بندوں کو بنائیں گے، وہ یہ زمین نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں پہ تو بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے، اگر اپنے ملک کو دیکھیں تو یہاں پہ تو جتنے بدماش ہیں وہ سارے کے سارے زمینوں پہ قابض ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں وہ قانون نہیں چلتا، وہ قانون اس کے لیے ہے۔ یہاں پہ زمین کی وراثت، دیگر مال و دولت، باقی سب چیزیں وہ اچھے اور برے دونوں کے لیے اللہ نے عام کر رکھی۔ بلکہ قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو برے ہیں جب ان کے اوپر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اور دروازے نعمتوں کے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس زمین کی بات نہیں ہے، یعنی اس کو وہاں منطبق کرنے کی کوشش کریں کہ زمین کی وراثت، زمین کی ملکیت جو ہے وہ نیکوکار بندوں کو ملے گی، نہیں، یہ اس کی بات ہے۔ اس لیے کہ پہلے سے وہ چل رہا ہے، اس زمین کی بات چل رہی ہے جس میں جنت ہوگی، اس کی بادشاہت کی بات چل رہی ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اب اس کے بعد کہا کہ بلاغ کہتے ہیں یعنی اعلان، تبلیغ بھی اسی سے ہے کہ یہ معاملہ اس لیے رکھا گیا کہ جو قوم عابدین ہیں، جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، یہ بات ان تک پہنچ جائے کہ وہ اس قسم کی نعمتیں اللہ کی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس دنیا کی عارض زندگی ہے، ایک امتحان ہے، اس میں کامیاب ہوتے ہی انہیں وہ چیز مل جائے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اس کے تناظر میں جو مختلف اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ دکھائیں نا ذرا، وہ عذاب دکھائیں جس سے آپ آگاہ کر رہے ہیں،
وہ ہمیں دکھائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ انہیں کیسی کیسی بادشاہت ملنے والی ہے آگے، اور اس کا ایک اعلان عام کر دیں۔ لوگ ہیں کہ وہ عذاب مانگنا چاہتے ہیں، اب جو رحمت بن کے آیا ہے وہ تو عذاب کی بات بتانے سے رہا، اور اس نے کہا کہ میرے تو علم میں نہیں ہے، یہ کب آئے گا، یہ کب کی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اور دوسری جگہوں پہ اس کی مثال بھی دی، یہ کب والی بات کی کہ جب کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ بچہ جنے گی، لیکن کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کب جنے گی، کسی کو نہیں پتا، رات ہوگی یا دن ہوگا کسی کو نہیں پتا، لیکن انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ جو بنایا گیا جس مقصد کے لیے، وہ مقصد جب پورا ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا، نظام چل پڑے گا۔ تو رہ گیا معاملہ یہ کہ بھائی آپ عذاب ہمیں دکھائیں، اس کی کوئی نشانی دکھائیں۔ کہا عذاب دکھانا تو بڑی مشکل چیز ہے، اس کی نشانی بھی نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو صرف آگاہ کر سکتے ہیں اس سے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ انہیں بتائیں کہ میری طرف وہ تو وحی کی، یعنی اللہ نے میرے تک یہ پیغام پہنچایا کہ میں تمہیں بتا دوں، اور اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود تمہارا ایک ہے، معبود کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جب رسول علیہ السلام الہ کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ معبود ہے کہ جس کے پاس ہم ساری اپنی ضروریات کو لے کے جاتے ہیں، ہر قسم کی فریاد اس سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو مکہ والے ہیں انہوں نے اپنی حاجات کے لیے مختلف بت رکھے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے نظریے کے بالکل خلاف ہے، اور یہ کہ ہمارے باپ دادا جو کچھ کرتے آئے ہیں یہ اس کی بالکل نفی ہے۔ انما یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد۔ اب یہ اس نسل کو جو مخاطبین قرآن ہیں، اللہ نے پوچھا فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرتے ہو؟ مسلم یہ جو لفظ ہے یہ اس کے اندر حوالگی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام قبول کرنا یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اور انہوں نے مشورہ بھی کر لیا آپس میں، تو پھر جب اس کو پچھاڑا ذبح کرنے کے لیے تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا اسلما، یعنی دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ جب اس کا حکم ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسلما فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہا کہ اگر اب میری بات تم نہیں مانتے، تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، تو یاد رکھو میں نے سب کو برابر آگاہ کر دیا، برابر ہر ایک کے کانوں میں یہ بات ڈال دی ہے، ہر ایک کے کانوں میں، یعنی بوڑھے جوان عورتیں مرد بیمار صحت مند امیر غریب سب کو یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ وہاں پہ موت کے بعد کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو اچھی زندگی چاہتے ہیں، جو اچھا مستقبل چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ سب کو پہنچا دیا گیا اور برابر۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، میرے پاس جو وہی آئی وہ میں نے تم تک پہنچا دی، رہ گیا یہ معاملہ کہ بھائی یہ کل ہوگا، پرسوں ہوگا، 100 سال بعد، 200 سال بعد، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس میں دونوں آ جاتے ہیں،
یعنی جن کے ساتھ دوزخ کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور جن کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اس میں وہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یہ بھی اسی ریفرنس میں آیا کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ قیامت کی باتیں کرتے ہیں، کب آئے گی قیامت، لاکھوں کروڑوں سال بعد اگر آ بھی گئی تو اس کے لیے پھر اپنے آج کو کیوں برباد کریں؟ تو کہا یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، جو یہ سامنے کرتے ہیں، اور جو اصل میں چھپاتے ہیں، جو مقصد ان کا اور ہے یہ باتیں کرنے کا، ہے ان کو سارا پتہ، اور وہ مقصد یہ ہے جس کو وہ چھپاتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کی باتوں سے، باہر سے آنے والے متاثر نہ ہوں، تاکہ یہ جو اسلامی تحریک ہے یہ پھیل نہ سکے۔ کہا ان ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے اندر کے جو بھید ہیں، جو تمہارے راز ہیں، جو اندر تم نے رکھے ہیں، اور باہر منہ سے جو کچھ کہتے ہیں، وہ سب چیز سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہا کہ یہ زندگی چونکہ اس کے اوپر بہت ریجھ گئے تھے، یہ بہت مرغوب تھی، ہر انسان کو ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، تو یہاں جو لعلہ ہے، اس میں جو ضمیر ہے ہو کی، اس کا اشارہ اس زندگی کی طرف ہے، اس لیے کہ بات زندگی اور موت کی چل پڑی ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ زندگی اور یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان میں ناکامی یہ ہے کہ تمہیں آزما کے حجت تمام کی جا رہی ہے، تمہارے اتمام حجت ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا، جا ہو سکتا ہے لعلہ فتنۃ لکم او متاع الی حین، کہ اللہ نے یہ پروگرام بنایا ہو کہ ایک وقت مقررہ تک تو سب کو میں سب کچھ دیتا ہوں، جو بھی چاہیے ان کو، جو میں نے ان کے مقدر میں لکھا ان کو دیتا ہوں، یا وہ چیز ہے یا یہ کہ اس کو جو تمہاری مرضی سمجھ لو۔ لیکن اصل میں مقصود کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوا، یعنی زندگی ہے، شباب ہے، مال و دولت ہے، علم ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ اصل میں انسان کے لیے آزمائش ہے، یہ اس کے لیے امتحان ہے۔ وہ علامہ اقبال نے تو بات کو ختم کیا یہ کہہ کے کہ کلزم سے تو ابھرا ہے مثل حباب، اس جہان ضیاء میں امتحان ہے زندگی، یہ تو سارے کا سارا امتحان ہے۔ تو اب تم اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے توجہ کرتے ہو، یعنی جو کچھ سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب تیار کرتے ہو، یا کسی اور کام میں مشغول ہو، یہ دیکھ لو۔ قال رب احکم بالحق، اور پھر جب سارا یعنی تبلیغ کا، آگہی کا یہ سارا نظام ہو گیا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ کر دیا، تو پھر دعا کی رب احکم بالحق، کہ یا رب تو ہی فیصلہ کر، صحیح فیصلہ، یعنی الحق جو حق کے مطابق ہو، جو سچ کے مطابق ہو، وہ فیصلہ تو کر دے۔ کس چیز کا فیصلہ؟ یعنی مسلمانوں، صحابہ اکرام اور مشرکین کے درمیان۔ تو ظاہر ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہونی ہے، لیکن اللہ نے اس قبولیت کو ایک وقت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ وہ چیز سامنے آ کے رہے گی کہ جب اللہ پاک فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف اللہ نے کرنا ہے، اس کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ وہ جو یوم التغابن ہے، فیصلے کا دن ہے، جو سورۃ تغابن میں جس کا کہا، اس میں اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہوگا۔ اس لیے اللہ سے کہا احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور کہا کہ میرا رب ہی، ہمارا رب ہی الرحمن المستعان ہے، الرحمن جل جلالہ، اور المستعان ہے، یعنی جس سے اعانت طلب کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے،
جس کے پاس کسی مدد کے لیے جایا جاتا ہے وہی خدا رحمان ہی ہے صرف۔ علامات تصفون، ان چیزوں کے مقابلے میں، ان باتوں کے مقابلے میں، ان صفات کے مقابلے میں جو یہ ان بنیادی عقائد کے ساتھ، توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری استغاثہ ہے، اس کو وہی سننے والا ہے، وہ سن لے گا۔ یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات تھی۔ اللہ پاک ہمیں اس میں سے جو حق بات کہی اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اس کی مہربانی سے ہے۔ اگر کوئی ادھر ادھر کی بات میرے منہ سے نکلی ہے، جیسے آج بھی ہوا کہ تمہار کو میں نے بیان کیا جس کا تفصیل کے ساتھ تو کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اللہ پاک اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب